ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غیر مقلد نے ہمارے ایک بھائی کے سامنے اپنا ایک غلط اصول پیش کیا۔ وہ اصول کیا تھا کہ بخاری مسلم کے علاوہ ہر مدلس کی معنعن روایت غیر مقبول ہے، اور اس بات پر ائمہ محدثین کا اجماع و اتفاق بھی ہے۔ ہم پچھلی ویڈیو میں ان کے اس قول کا غلط ہونا اور ان کے اس اتفاق کے دعوے کا باطل ہونا بیان کر چکے ہیں۔ اس غیر مقلد نے چند اور باتیں بھی کی تھیں، آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اس نے کہا کہ ہمارے قول کی بنیاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ایک عبارت ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہر مدلس کی معنعن روایت غیر مقبول ہوتی ہے۔ معزز سامعین، ابھی ہم انشاءاللہ اس قول کا جائزہ لیں گے اور آپ کے سامنے غیر مقلدین کی خیانتیں اور دھوکے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل قول ہے کیا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَا نَقْبَلُ مِن مُدَلِّسٍ حَدِيثًا حَتَّى يَقُولَ فِيهِ حَدَّثَنِي أَوْ سَمِعْتُ۔ فرماتے ہیں کہ ہم مدلس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اپنی روایت میں حدثنی یا سمعتو کے الفاظ نہ کہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس قول کو غیر مقلدین، سارے نہیں، بعض متشدد قسم کے جیسے زبیر لزئی، داؤد ارشد، غلام مصطفیٰ ظہیر منپوری وغیرہ، وہ اس قول کو بنیاد بناتے ہیں۔ ہم پہلے تو اس کا الزامی جواب دیتے ہیں، پھر اس کے تحقیقی جوابات عرض کریں گے۔ پہلی بات، حضرت امام شافعی کا قول کیا ہے کہ ہم مدلس کی روایت کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ حدثنی یا سمعتو نہ کہے، اور غیر مقلد کا یہ کہنا ہے کہ بخاری و مسلم میں مدلسین کی معنعن روایات مقبول ہیں، حالانکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی کوئی صراحت نہیں کی۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول عام ہے اور ان لوگوں نے خود ہی اس میں تخصیص کر لی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی کا قول تو ہر مدلس کے بارے میں ہے، جیسے تم کہتے ہو، تو تم نے بخاری و مسلم میں آنے والے مدلسین کی معنعن روایات کی تخصیص کیسے کر لی؟ اگر تم کہو کہ یہ محدثین نے کی ہے تو یہی ہم کہتے ہیں کہ طبقات بھی محدثین نے قائم کیے ہیں، تو ہم نے کسی ترتو پھرتو بندے کے قائم کیے ہوئے طبقات کو کہاں لیا ہوا ہے؟ دوسری بات، حضرت امام شافعی کا قول کیا ہے کہ ہم مدلس کی معنعن روایت کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ان الفاظ کی سماع کی صراحت نہ کرے۔ اور غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر شعبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کریں تو ان کی روایت صحیح تسلیم کی جاتی ہے، اگرچہ اس میں عنعنہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو عام تھا، تو تم نے کس بنیاد پر شعبہ کی قتادہ سے روایت کی تخصیص کر لی؟ اگر تم محدثین کے اقوال کی بنیاد پر تخصیص کر سکتے ہو تو ہم طبقات کی تخصیص کیوں نہیں کر سکتے؟ نمبر 3، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے امام یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ روایت کریں تو ان کی روایت معنعن ہونے کے باوجود مقبول ہوتی ہے۔ تو تم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عام قول میں تخصیص کس طرح کا لی؟ تمہارے لیے تخصیص کرنا جائز ہے تو ہمارے لیے تخصیص کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 بات، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اگر اس مدلس کا کوئی متابع مل جائے تو پھر بھی اس کی وہ روایت صحیح تسلیم کی جاتی ہے، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جس کو انہوں نے بنیاد بنایا اس میں اس طرح کی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ نمبر 5 بات، غیر مقلد کہتے ہیں کہ اگر مدلس کی معنعن روایت کا کوئی صحیح شاہد بھی مل جائے تو پھر بھی اس کی روایت صحیح تسلیم کی جاتی ہے، حالانکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدین بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو عام نہیں سمجھتے، بلکہ محدثین کے اقوال کی بنیاد پر
اس میں تخصیص کے قائل ہیں۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جیسے تم نے تخصیص کی ہے اسی طرح ہماری تخصیص کو بھی قبول کر لو، طبقات والی کو۔ اچھا اگلی بات، یہ تو ہو گیا الزامی جواب کہ جب قول عام ہے تو تم نے تخصیصیں کیوں کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو تم اس طرح کرو کہ طبقہ ثالثہ، رابعہ، خامسہ کے مدلسین کی روایات پر محمول کر لو، تاکہ وہ محدثین جو ہر مدلس کا ایک حکم نہیں سمجھتے، جیسا کہ آگے ہم انشاءاللہ حوالے پیش کریں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دونوں میں کوئی تضاد باقی نہ رہے، ان کا قول بھی اپنی جگہ پر فٹ آ جائے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے۔ تیسری بات، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان کردہ قول ہے یہ ائمہ محدثین کا قول نہیں ہے، کچھ نے تو صراحتاً اس کا انکار کیا ہے، اس کی تردید کی ہے، اور بقیہ بہت سارے محدثین نے عملاً اس کی تردید کی ہے۔ حضرت علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح الفاظ میں لکھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کر کے وَهُوَ نَصٌّ غَرِيبٌ، کہ یہ ایک غریب غیر معروف قول ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لم يحكمه الجمہور، اور جمہور کی یہ رائے نہیں ہے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ حاشیہ ابن صلاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ محدثین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو رد کر چکے ہیں۔ اب محدثین کا اپنا قول کیا ہے، اب ذرا وہ سنیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سوال کیا گیا مدلس کی روایت کے متعلق، تو انہوں نے کیا فرمایا، اذا کان الغالب علیہ التدلیس فلا حتی یقول حدثنا۔ حضرت امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدلس کی روایات پر جب تدلیس غالب ہو تو اس کی روایت قبول نہ کرو جب تک کہ وہ حدثنا وغیرہ کے الفاظ نہ کہے۔ الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ مدلس کی روایات دو قسم پر محمول ہیں۔ ایک وہ مدلس کہ جس کی روایات میں تدلیس کم ہے، اس کی روایت ہوگی مقبول، لیکن اگر اس کی روایات میں تدلیس کا غلبہ ہے، تدلیس کی کثرت ہے، تو پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ سماع کی صراحت نہ کر دے۔ ایک قول تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات، بہت سارے محدثین ہیں جس میں حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور حضرت امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ جب محدثین کے متعلق تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے تراجم بیان کرتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ محدث کبھی کبھی تدلیس کرتا تھا، اور بعض کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کثرت سے تدلیس کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی قلت اور کثرت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کم تدلیس والے کا حکم الگ ہے، کثرت سے تدلیس کرنے والے کا حکم الگ ہے، ورنہ سیدھا کہہ دیتے جناب یہ تدلیس کرتا ہے۔ جب حکم ہی دونوں کا ایک ہے تو تفریق بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اسی طرح کے اقوال کو سامنے رکھ کر حضرت صلاح الدین علائی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے طبقات قائم کیے ہیں بعد والے لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اچھا، یہاں پر غیر مقلد ایک اور ششہ چھوڑتے ہیں، وہ جی طبقات تو بعد والے محدثین نے قائم کیے ہیں، پہلے لوگوں نے تو طبقات قائم نہیں کیے تھے۔ تو تم ایک بات کا جواب دو، تم جو کتابوں کے طبقات قائم کرتے ہو کہ پہلا درجہ بخاری مسلم کا ہے، دوسرا درجہ بعض کی کتابوں کا ہے، اور تیسرا درجہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کا ہے، یہ طبقات ائمہ متقدمین نے قائم کیے تھے یا بعد کے محدثین نے قائم کیے ہیں؟ تم مدلسین کے طبقات کو قبول نہیں کرتے، کتب کے طبقات کو قبول کس طرح کرتے ہو؟ اور دوسری بات، الفاظ توثیق ہوں یا الفاظ تضعیف ہوں، ان کے بھی مختلف درجات ہیں، کیا یہ درجات ائمہ متقدمین نے قائم کیے ہیں یا بعد کے محدثین نے قائم کیے ہیں؟ الفاظ توثیق، الفاظ تضعیف کے درجات کو تم کس طرح تسلیم کر لیتے ہو؟ مدلسین کے طبقات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور دلیل کیا دیتے ہو کہ بعد کے لوگوں نے قائم کیے ہیں۔ یہاں پر متقدم متأخر کی بات نہیں ہے،
یہاں پر بات ہے کہ انہوں نے جو اصول قائم کیے ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے، یہ ائمہ متقدمین کے اقوال پر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اگر یہ کوئی نیا اصول دیں جو متقدمین کے خلاف ہو تو پھر تو ہم ان کو رد کر دیں گے، لیکن اگر وہ ہماری آسانی کے لیے طبقات قائم کرتے ہیں متقدمین کے اقوال کی روشنی میں، تو پھر اس میں کسی طرح کی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک غیر مقلد نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے، کہتا ہے جی دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں اور تم ائمہ اربعہ کو برحق کہتے ہو، انہی میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لہذا یہ بھی تمہارے نزدیک حق ہونا چاہیے اور تمہیں یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ ہے تو اس کا جاہلانہ قول، اس کو جواب بھی اسی قسم کا دینا چاہیے تاکہ اس کی طبیعت صاف ہو جائے۔ ہم اس غیر مقلد سے پوچھتے ہیں تمہارے نزدیک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ برحق تھے یا نہیں؟ وہ کہے گا یقیناً برحق تھے۔ وہ امام بھی تھے یا نہیں؟ امام بھی تھے۔ ان کی کتاب صحیح بخاری کا رتبہ تمہارے نزدیک قرآن پاک کے بعد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہیں، اور اس پر انہوں نے دلائل بھی قائم کیے ہیں، اور تمہارے عبداللہ روپڑی صاحب نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اس مسئلہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ تم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو برحق کہتے ہو تو تمہیں یہ تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ بھی برحق ہے۔ تو جو جواب تم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلہ کے متعلق دو گے وہی ہماری طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا جواب سمجھ لینا۔ تحقیقی جواب اس کا سن لو۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حق ہے، صحیح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ الف سے لے کر یا تک اس کے تمام اقوال کو تسلیم کر لیا جائے، بلکہ ضعیف اقوال کو رد کر دیا جاتا ہے جیسے ضعیف حدیث کو، مرجوع اقوال کو رد کر دیا جاتا ہے جیسے مرجوع احادیث کو، اور اس طرح ان چیزوں کو رد کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ ہم اس کے رتبے میں کسی طرح کی کمی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بالکل ان کی جاہلانہ دلیل ہے ہمارے عام بندوں کو پریشان کرنے کے لیے۔